وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کی اس فرصت کے اندر میرے پیارے بھائیوں بہنوں، میں ایک انشاءاللہ ایسا وظیفہ آپ کے گوش گزار کروں گا کہ اللہ کے حکم سے جتنا بھی بڑا جادو ہے، بندش ہے، رکاوٹ ہے، پریشانی ہے، مشکل ہے، کوئی بھی کسی قسم کا بھی آپ کا ایشو ہے، یقین اور ایمان کے ساتھ آپ یہ وظیفہ کرنا شروع کر دیں۔ اللہ کے حکم سے انشاءاللہ آپ کو فوری فائدہ ملے گا۔ آپ کو انتظار نہیں کرنا پڑے گا، یا مہینوں یا کئی دنوں تک آپ کو وظائف نہیں کرنے پڑیں گے۔ آپ کو صرف ایک دفعہ آپ نے وہ وظیفہ اس دن کرنا ہے، اللہ نے آپ کو فائدہ ہی فائدہ دینا ہے۔ اور وہ جو بھی ہنڈرنس ہے، رکاوٹ ہے، جادو کا اثر ہے، جن کا اثر ہے، اللہ پاک اس میں سے آپ کو فوری طور پہ انشاءاللہ نکالیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے قرآن کے اندر شفا بھی ہے، اللہ نے رحمت بھی رکھی ہے، اس قرآن کو رحمت بھی کہا ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے جو مومن ہیں، ایمان والے ہیں، اس پہ یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں۔ بڑے سارے لوگ ہم نے دیکھے ہیں، بہن بھائی ہمارے پاس آتے ہیں، قرآن پہ ان کا یقین نہیں ہوتا، ایمان نہیں ہوتا، نہیں جی اس سے تو شفا نہیں ملتی، اگر ملتی ہے تو بہت آہستہ آہستہ ملتی ہے۔ اور اکثر بہن بھائی تو یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ کالے جادو کا توڑ تو کالے جادو سے ہوتا ہے، سفلی جادو کا توڑ تو سفلی جادو سے ہوتا ہے، تو اس جنات کا توڑ بھی جنات سے ہی ہوتا ہے، تو قرآن سے تو علاج نہیں ہوتا، قرآن سے تو ہم ٹھیک نہیں جلدی ہوتے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، میں اللہ کی قسم کھا کے یہ بات کہتا ہوں، جتنی جلدی میں لوگوں کا علاج کرتا ہوں الحمدللہ، جتنی جلدی قرآن سے علاج ہوتا ہے نا، دنیا کی کسی چیز سے بھی نہیں ہوتا، اور فوری اثر کرتا ہے قرآن۔ لیکن بات یہ ہوتی ہے جب ایک بندے کا ایمان ہی قرآن کے اوپر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے ہی رابطہ توڑ کے بیٹھا ہوا ہے، تو میرے بھائیوں اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہمیں اللہ کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اگر پوری کی پوری جتنی بھی میں نے انسان مخلوقات پیدا کر دی، میں یہ میری نافرمانی بھی کرے گی نا تو میرے اوپر کوئی مجھے اس سے کوئی اثر نہیں ہوتا، میں ان سب کو ختم کر کے ایک سیکنڈ کے اندر، اس سے بھی پہلے اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں ان کی جگہ پہ ان سے اچھی مخلوقات دنیا کے اندر لا سکتا ہوں جو ہر وقت میری عبادت کریں گی، ہر وقت میری تسبیح بیان کریں گی۔ تو میرے بھائیوں، اللہ نے اتنے فرشتے پیدا کیے ہیں، 7 آسمان ہیں، 7 آسمانوں کے اوپر ایک بھی ایسی ہلکی سی بھی جگہ ایسی نہیں ہے، 1 سینٹی میٹر ملی سینٹی میٹر بھی جگہ ایسی نہیں ہے، اتنی ملی میٹر جگہ بھی ایسی نہیں ہے جہاں پہ کوئی فرشتہ نہ ہو، بلکہ آسمان کے اندر سے حدیث کے الفاظ ہیں، آوازیں آتی ہیں فرشتوں کے ہونے کی، یعنی کہ جیسے جب کوئی چیز اوور لوڈڈ ہوتی ہے تو اس کے چر کی آوازیں آتی ہیں، اس کے اوور لوڈڈ ہونے کی وجہ سے ایسے آوازیں آتی ہیں۔ اتنا فرشتہ اللہ کا ہے، اور سارے کے سارے فرشتے اللہ کی تسبیحات بیان کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت کے اندر مشغول ہیں۔ تو اللہ کو میرے بھائیوں، اگر ہماری ضرورت نہیں ہے اللہ کو، ہمیں اللہ تعالیٰ سے ملنا ہے، اللہ تعالیٰ سے ہم نے رابطہ مضبوط کرنا ہے۔ اگر ہم اللہ سے دور ہوں گے تو میرے بھائیوں ہم اپنا نقصان کریں گے، اللہ کو کچھ نہیں ہونا اس سے۔ تو اس لیے اپنے عقائد کو، اپنے اعمال کو صحیح کریں، سوچیں، اپنی سیلف اسیسمنٹ کریں، اپنا احتساب کریں۔ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے جو خامیاں کوتاہیاں ہوں گی، جب آپ سوچ پیدا کریں گے وہ بھی ختم ہونی شروع ہو جائیں گی۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں قد افلح من تزکا، یقیناً وہ بندہ فلاح پا جاتا ہے جو اپنا تزکیہ نفس کرتا ہے، جو اپنا تزکیہ کرتا ہے، جو اپنا احتساب کرتا ہے۔ تو اللہ کے حکم سے جیسا بھی مسئلہ ہے، جتنی بھی سخت بندش ہے، رکاوٹ ہے، اللہ تعالیٰ کے قرآن پہ عمل کریں، انشاءاللہ یقین کے ساتھ، ایمان کے ساتھ پڑھیں۔ ہر طرح کا جادو، کالا پیلا جو بھی ہے کٹتا ہے۔ عفریت، میں یقین جانے جو بھی آپ کو وظیفہ بتانا ہے، یہ جو جنات کے سردار ہوتے ہیں نا، عفریت جنات، وہ بھی اس کا مقابلہ نہیں کر پاتے، اس کے سامنے بے بس ہو جاتے ہیں۔ ہم نے بے شمار دفعہ دیکھا ہے، آزمایا ہے، پڑھ رہے ہیں لوگوں کے اوپر۔ یقین کریں جب یہ آیت پڑھتے ہیں اس کے آگے جنات ختم ہو جاتے ہیں، جنات کا بس نہیں چلتا، وہ برداشت ہی نہیں کر پاتے، دوڑ جاتے ہیں، دوڑیں لگ جاتی ہیں ان کی۔ قرآن مجید کی عظیم آیت ہے، صرف ایک آیت ہے، آیت الکرسی، اور ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی صفات سے بھری پڑی ہے، ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں۔ آپ اس کو یقین کے ساتھ پڑھیں، ایمان کے ساتھ پڑھیں۔ اور پڑھنے کا طریقہ میں آپ کو بتاؤں، آپ پہلی بات تو یہ ہے کہ 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں۔
دیکھیں پھر آپ کا وظیفہ آپ کو کتنا فائدہ دیتا ہے۔ کوئی شرکیہ کام نہیں آپ نے کرنا، کوئی بدعت نہیں کرنی، کوئی تعویذ دھاگے گھنٹے کڑے اس طرح کی چیزیں نہیں پہننے۔ آپ ان چیزوں سے محفوظ رہیں، اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ دوسرا کام میرے بھائی، اس کی تعداد میں آپ کو ایک بتاتا ہوں، آپ نے یہی تعداد اسی طرح پڑھنی ہے، 313 دفعہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے روزانہ، جب مرضی پڑھ لیں۔ بہتر یہ ہے کہ صبح نماز فجر کے بعد پڑھیں یا تہجد کے وقت پڑھیں، فوری فائدہ ملے گا، فوری فائدہ ملے گا۔ آپ کی بندش بھی ختم ہوگی، آپ کی رکاوٹ بھی ختم ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ نیت کر کے اس کو پڑھیں پورے یقین اور ایمان کے ساتھ۔ جن اس کو برداشت ہی نہیں کر سکتے، بڑے جن بھاگ جاتے ہیں، جادوگر جنات اس کے سامنے بے بس ہو جاتے ہیں۔ تو آپ نے 313 دفعہ اس کو پڑھنا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، جب مرضی پڑھ لیں، صبح کے وقت پڑھیں، برکت والا ٹائم ہوتا ہے۔ آپ کی تھوڑی پڑھائی بھی آپ کو بہت زیادہ فائدہ دیتی ہے۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو وقت ہے نا، یہ برکت والا ہے، صبح کا جو وقت ہے، تو اس کے اندر آپ جو تھوڑی پڑھائی بھی پڑھتے ہو آپ کو بہت زیادہ فائدہ دیتی ہے۔ تو کوشش کریں اس کو تہجد میں پڑھیں، اس وقت ٹائم نہیں ہے، تہجد نہیں پڑھ پاتے تو نماز فجر پڑھ کے اس کو بیٹھ کے پڑھیں، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کو فائدہ ملے گا۔ جو اس کو اس طرح نہیں پڑھ سکتا وہ اس کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کر لے، صبح بھی پڑھیں، دوپہر بھی پڑھیں، شام بھی پڑھیں، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی ہر بندش، رکاوٹ، جادو، جن، ہر طرح کا معاملہ اللہ کے حکم سے ٹھیک ہوگا۔ آپ نے اس چینل کو سبسکرائب بھی کرنا اور اس ویڈیو کو آگے مزید شیئر بھی کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔